اچھا ایک چیز نا میں آپ کو بتا دوں بڑے آپ کے کام آئے گی. چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کو بہت ضروری کام بول دیتے ہیں. اچھا وہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا اور وہ غائب ہو جاتا ہے. اور پھر کسی روز اسے آپ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہاں پر انسان کی شخصیت کا بہت بڑا امتحان ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً بول دیتے ہیں یار میں نے تمہیں کام کہا تھا تم غائب ہو گئے اور اب تمہیں اپنا کوئی کام پڑا ہے تو تم اپنا کام لے کے میرے پاس آ گئے ہو تو میں نہیں کروں گا اور یہ وہ اس طرح کی بڑی تلخ کلامی ہو جاتی. لیکن چونکہ آج کل ہم سورہ یوسف پر بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی تھے جن میں سے ایک کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آزادی کے وقت یہ بتایا تھا کہ آپ جا کر اپنے رب سے یعنی اپنے جو بادشاہ ہے اس سے میرا ذکر کیجیے گا. اب جب وہ قیدی وہاں جاتا ہے اور وہ شراب کی نوکری اس کی لگتی ہے پلانے کی اور وہ بھول جاتا ہے. لیکن پھر ایک روز جب بادشاہ وہ خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں بتاتا تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہیں جی جو آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائیں گے اور وہ ہے حضرت یوسف. تو پھر وہ قیدی جو ہے وہ اپنا کام لے کر واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹتا ہے. اور پتہ ہے وہاں پر وہ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے میرے دوست یوسف، اے میرے دوست یوسف. اور یوسف علیہ السلام اسے ویلکم کرتے ہیں اور اس سے پچھلی کوئی بات نہیں کرتے کہ میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا، میں نے تم سے کوئی بات کی تھی، تم نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. تو یہاں سے ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے ہم اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو ایک بہترین انداز میں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے پاس لوٹ آیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ لوٹا نہیں ہے بلکہ اس سے لوٹایا گیا ہے آپ کی طرف. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نہ کہ ویلکم کیا بلکہ اس خواب کی پھر بعد میں تعبیر بھی بتائی. تو یہاں سے جو سیکھنے کی چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کی طرف لوٹے تو آپ اسے ویلکم کیجئے، کیونکہ وہ خود نہیں لوٹا. اگر اس نے خود لوٹنا ہوتا تو وہ آ جاتا، بلکہ اسے لوٹایا گیا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.